جہنم ہی تھا، میں تو جاتا مجھے سرکار نے جانے نہ دیا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل، درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں اور بہت ساری احادیث فضائل درود میں ملتی ہیں۔ ایک بڑا ہی خوبصورت واقعہ جو ریلیٹڈ بھی ہے ہماری اس فیلڈ سے، وہ درود پاک کی فضیلت میں ملتا ہے اور ایمان تازہ کر دیتا ہے۔ جب بھی اس انسیڈنٹ کو سنتے ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے کمالات کے بارے میں بھی پتہ چلتا ہے، اور ساتھ ساتھ درود پاک کتنی خوبصورت ہمارے لیے نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، یہ بھی پتہ چلتا ہے۔ ماجرا یہ تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہے اور صحابہ کرام علیہم رضوان کے ساتھ میرے آقا کہیں جہاد کے لیے تشریف لے جا رہے تھے۔ ایک پورا قافلہ تھا، کیراوان تھا، اور ڈیورنگ دیٹ پرٹیکولر ٹریول یہ اناؤنس ہوا کہ قافلے والے رک جائیں اور اب پڑاؤ ڈال کر اپنی ضروریات، اپنی طبعی حاجات وغیرہ سے فارغ ہو جائیں۔ اب کھانے کا وقت تھا، وقفہ تھا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے اپنے جب توشہ دان کھولے، ٹفن باکس جس کو آپ کہتے ہیں، تو روٹی تو تھی مگر سالن نہیں تھا۔ اب یہاں غور کرنے والی بات ہے کہ کونین کے والی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں، آقائے دو جہاں کے ساتھی ہیں، مگر اللہ کی رضا پر راضی رہنے والا کیسا ذہن ہے کہ ان لوگوں کے پاس روٹی تھی مگر سالن نہیں تھا، پھر بھی خوش تھے، شکوہ نہیں تھا، شکایت نہیں تھی۔ آج ہمارے پاس بہت کچھ ہے مگر پھر بھی شکوہ ہے، پھر بھی شکایت ہے۔ تھوڑی کمی آ جائے، تھوڑا مال میں کمی آ جائے، تھوڑا کوئی لاس ہو جائے تو ہماری طبیعت خراب ہو جاتی ہے، ہمارا موڈ آف ہو جاتا ہے۔ مگر صحابہ کرام، اچھا یہ کس ٹریول پر تھے؟ دے ناٹ گوئنگ فار ہالیڈے ٹرپ، اب وہ تو جان دینے کے لیے جا رہے تھے راہ خدا میں، مگر پھر بھی اس فقر و فاقہ کی زندگی پر راضی ہیں۔ بہرحال اب جب یہ ماجرا ہوا تو ایک ہنی بی، شہد کی مکھی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک کانوں کے پاس بھنبھنانے لگی۔ اور آپ سمجھتے ہیں کہ مکھی، شہد کی مکھی جو ہے، ہنی بی کی ایک مخصوص آواز ہوتی ہے جب وہ کانوں کے پاس آئے۔ صحابہ کرام میں سے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مکھی کیوں شور مچاتی ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یہ بے قرار ہے اور یہ کہہ رہی ہے کہ یا رسول اللہ، ہماری یہاں قریب جو مکھیاں ہیں وہ سب بے قرار ہیں کہ آپ کے صحابہ کرام علیہم رضوان کے پاس روٹی تو ہے مگر سالن نہیں ہے۔ یا رسول اللہ، ہم نے قریب ہی غار میں ایک شہد کا چھتا بنایا ہوا ہے، ہم مکھیاں ہیں، وہ چھتا نکال کر نہیں لا سکتی۔ آقا کسی صحابی کو ساتھ بھیجیے، وہ چھتا لے آئے تاکہ آپ کے صحابی جو ہیں وہ روٹی کے ساتھ شہد تناول کرنا شروع کر دیں۔ اب یہاں بڑی خوبصورت بات ہے، جو اللہ کی رضا پر راضی رہتے ہیں نا، اللہ جو عطا کرے اس پر خوش رہتے ہیں، ان کی غیب سے مدد کی جاتی ہے۔ اب یہ مکھی کا آنا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اس طرح عرض کرنا، اور ایک اور بڑی خوبصورت بات کہ کیا کمال ہے میرے آقا کا کہ انسانوں کی بولیاں تو جانتے ہیں، جانوروں کی، پرندوں کی بولیاں بھی سمجھتے ہیں، انڈرسٹینڈ بھی کر رہے ہیں اور اس کو ڈیفائن بھی کر رہے ہیں۔ اب سبحان اللہ، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سے ارشاد فرمایا کہ اے علی، اس کے ساتھ جاؤ اور جا کر شہد کا چھتا لے آؤ۔ مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم اسے فالو کرتے رہے، ایک غار میں پہنچے، شہد کا چھتا موجود تھا، اسے لے کر آئے، اور تھوڑی دیر بعد وہ صحابہ جو روٹی وداؤٹ اینی گریوی، وداؤٹ اینی سالن وہ کھا رہے تھے، اب شہد کے ساتھ صفاف میٹھا شہد کھا رہے ہیں۔ اب پھر وہ شہد کی مکھی شور کرنے لگی۔ صحابہ کرام کا عقیدہ بھی دیکھیں، وہ بھی جانتے تھے کہ ہمارے آقا سمجھتے ہیں بولیاں۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دوبارہ کیا کہہ رہی ہے؟ اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں نے اس سے ایک سوال کیا ہے، یہ اس کا جواب دے رہی ہے۔ ایک اور زبردست کمال
समझना किसी की बोली वाकई सिग्निफिकेंट है, मगर उसको समझा देना अपनी बात, ये भी बहुत बड़ा कमाल है। तो मेरे आका ने गोया क्वेश्चन किया, वो भी वो समझ गई, और अब वो जवाब दे रही है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने क्वेश्चन किया कि तुम्हारी खुराक क्या है, किस तरह प्रिपेयर करती हो हनी को। अर्ज करती या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम खेतों में, पहाड़ों में, बयाबानों में जाते हैं और फूलों का रस चूसना हमारी यही खुराक है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने क्वेश्चन किया कि फूलों का रस तो कड़वा भी होता है, फीका भी होता है? आपने भी, आप तो डॉक्टर्स हैं यहाँ पर, काफ़ी सारी चीज़ों को आप तजुर्बात करते रहते हैं। हम तो चूंकि नॉर्मल इंसान है तो बड़ी लॉजिकली बात समझ आती है कि गुलाब की पत्ती तो खाई जा सकती है, मोतिया तो नहीं खाया जा सकता। और बहुत सारे ऐसे फूल हैं कि जिसको मुंह में डालें तो पूरा मुंह कड़वा हो जाता है, लेकिन शहद तो इतना मीठा है कि नाम ले शहद का तो मुंह मीठा हो जाता है। तो अब सोचने वाली बात है कि ये फीका कड़वा रस मीठा कैसे बन जाता है। नबी पाक का भी यही क्वेश्चन था। तो अब उस मक्खी ने जो जवाब दिया, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और ये माशाल्लाह लॉजिकली भी और मेडिकली भी आप बहुत सारे लोग जानते हैं। अब वो जो है वो कहती है, वो मक्खी कहती है कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब हम फूलों का रस चूसने जाते हैं, वी ऑलवेज ट्रेवल इन वन कैरावान, हम एक काफिले की सूरत में, एक जत्थे की सूरत में ट्रेवल करते हैं, और हमारा एक ग्रुप लीडर होता है, हमारा एक सरदार होता है। और या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब हम फूलों का रस चूस कर वापस अपने छत्ते की तरफ उड़ती हैं, तो हमारा जो वो सरदार होता है, जो लीडर होता है, वो आप पर दुरूद पढ़ना शुरू कर देता है। और उसकी देखा देखी हम जितनी मक्खियां हैं सब या रसूल अल्लाह आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में दुरूद भेजते हैं। आका, ये कोई और कमाल नहीं है कि ये कड़वा फीका फूलों का रस शहद जैसा मीठा कैसे बनता है, ये आप पर दुरूद पाक पढ़ने की बरकत है, जिसकी वजह से ये मिठास में तब्दील हो जाता है। अच्छा, ये बात जब ये हदीस और ये वाकया किताबों में मिलता है, जाहिर है ये इंसिडेंट अबाउट मोर देन 1400 ईयर्स अगो हुआ, मगर आज मेडिकल भी और जो जियोग्राफिकल लोग हैं वो बताते हैं। मेरा भी कुछ अर्सा पहले जब मदनी काफिले में ऑस्ट्रेलिया जाना हुआ तो वहाँ एक फॉर्म के अंदर जाना हुआ, तो उन्होंने डिफाइन किया कि शहद जो है, अगर छत्ता बनाया जाता है, जो इसको आप फॉर्मिंग कहते हैं, उसमें भी बात बड़ी मालूमाती पता चली कि इस पूरे प्रोसीजर में सबसे अहम किरदार क्वीन बी का होता है, कि एक मलका मक्खी होती है, अगर वो डाल दी जाए किसी शहद के छत्ते के अंदर तो पूरा छत्ता खुद ब खुद बिल्डअप होना शुरू हो जाता है, सारी मक्खियां उसकी ताबे होना शुरू हो जाती हैं, उसके सिग्नल्स को कैच करके उसकी बात मानना शुरू कर देती हैं। अब जाकर ये साइंस वेरीफाई कर रही है कि जनाब देयर इज अ लीडर, कोई इसमें ग्रुप लीडर होता है जिसकी ये फॉलो करते हैं। और आज से 1450 साल पहले मक्खी ने नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर होकर अर्ज कर दिया था कि या रसूलुल्लाह, हमारा एक लीडर होता है और वो आप पर दुरूद पढ़ता है, देखा देखी हम दुरूद पढ़ती हैं, और उसकी बरकत से अल्हम्दुलिल्लाह ये शहद मीठा बन जाता है। और फिर शहद, आप माशाल्लाह डॉक्टर्स हैं कि कितनी बीमारियों में शिफा है, कितनी बीमारियों से शहद में शिफा है। मीठा होना और है, उसका सेहत बख्श होना, उसका फ़ायदेमंद होना। अब नबी पाक के दुरूद से अगर कोई चीज़ कन्वर्ट हो रही है तो आप ज़रा सोचिए कि उसमें बरकत क्यों ना होगी। और इसके अंदर जो और बातें पता चलती हैं कि शहद जो है वो ज़ख्मों में, जदीद साइंस भी बताती है, बल्कि इसमें एक और खूबसूरत बात, एक मैंने आपको हदीस सुनाई, अब कुरान पाक की आयत सुनाऊंगा। साइंस अब बड़ी तहकीक के बाद इस बात पर पहुंची है कि शहद की जो मक्खी है वो छत्ते के अंदर जो सेल्स होते हैं उसके अंदर वो शहद जमा करती है, लेकिन आज से चंद सदियों पहले ही साइंस को ये पता चला है कि ये शहद असल में शहद की मक्खी के पेट यानी बैली से निकलता है। ठीक है, ये साइंस पहुंची है। अब कुरान पाक की मैं एक आयत पेश करता हूं, जरा गौर कीजिए। कुरान हमारे लिए कैसी मशअले रहा है, क्या क्या हमारे लिए उसमें मौजूद नहीं है। चुनांचे कुरान मजीद में एक पूरी सूरत है, सूरह नहल के नाम से। अब सूरह नहल किसे कहते हैं? अरबी में शहद की मक्खी को नहल कहा जाता है, यानी पूरी सूरत कुरान मजीद में सूरह नहल के नाम से मौजूद है। और कुरान पाक के 14वें पारे में ये जगमगा रही है। और इस सूरत में चूंकि एक मकाम पर शहद की मक्खी का तस्करा भी है, इसलिए इस सूरत को सूरह नहल कहा जाता है। अगर हम कुरान पढ़ें, अंडरस्टैंड करें तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अब जो कुरान पाक के सूरह नहल की आयत नंबर है 68 और 69, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, व औहा रब्बुका इलन नहली अनित्तखिज़ी मिनल जिबाली बुयूतन व मिनश शजरी व मिम्मा यारिशून। तर्जुमा, और तुम्हारे रब ने शहद की मक्खी के दिल में ये बात डाल दी
کہ پہاڑوں میں اور درختوں میں اور چھتوں میں گھر بناؤ. پھر آگے فرمایا پھر ہر قسم کے پھلوں میں سے کھاؤ, شہد کی مکھی سے فرمایا جا رہا ہے, اور اپنے رب کے بنائے ہوئے نرم و آسان راستوں پر چلتی رہو. اس کے پیٹ سے ایک پینے کی رنگ برنگی چیز نکلتی ہے. قرآن کہتا ہے, سائنس نے چند صدیوں پہلے ڈیفائن کیا کہ پیٹ سے اس کے شہد نکلتا ہے. قرآن نے ہمیں صدیوں پہلے بتا دیا کہ اس کے پیٹ سے ایک پینے کی رنگ برنگی چیز نکلتی ہے. اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے, بے شک اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشانی ہے. سبحان اللہ, قرآن ہمارے لیے کس قدر پیاری پیاری معلومات لیے ہوئے ہے. اور اب تو سائنس کہتی ہے کہ جناب شہد جو ہے وہ زخم پر اگر لگا دیا جائے تو وہ بھی کئی معاملات میں زخم کو مندمل کرنے کا باعث بن جاتا ہے, اور بھی اس کے بہت سارے فوائد جو ہے وہ پتہ چلتا ہے. لیکن قرآن پاک میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ شہد میں شفا ہے. تو بہرحال بات چلی تھی درود پاک کی فضیلت پر. ایک بڑی خوبصورت بات اس بڑے خوبصورت واقعے سے علماء ایکسٹریکٹ کر کے ہمیں بتاتے ہیں کہ جب شہد پھولوں کا کڑوا پھیکا رس درود پاک کی برکت سے میٹھا ہو سکتا ہے, تو اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ اس کے جو زندگی میں کڑواہٹ ہے, اس کی زندگی میں گناہوں کی وجہ سے پھیکاوٹ ہے, وہ نیکیوں میں تبدیل ہو جائے, تو اسے بھی چاہیے اپنی لائف کے اندر درود پاک شامل کر لے, کثرت سے درود پاک پڑھتا رہے. اس کی لائف کے اندر جو گناہوں کی کڑواہٹ ہے وہ نیکیوں کی مٹھاوٹ سے جو ہے تبدیل ہو جائے گی. آئیے محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ. چونکہ ہمارے ساتھ ڈاکٹرز موجود ہیں اور میڈیکل سے تعلق رکھنے والے اسلامی بھائی ہیں, اسلام سائنسی معلومات اور طب کے بارے میں کیا کہتا ہے. یاد رہے کہ مسلم شریف کی حدیث ہے, اللہ عز و جل کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحت نشان ہے, ہر بیماری کی دوا ہے. جب دوا بیماری تک پہنچا دی جاتی ہے تو اللہ عز و جل کے حکم سے مریض اچھا ہو جاتا ہے. ہر بیماری کی دوا موجود ہے. یہاں بعض اوقات یہ بات کہی جاتی ہے کہ جناب لا علاج مریض ہے, یا اس کی دوا بیان نہیں ہوئی ہے, اس کی دوا اب تک ہم نہیں پہنچے. تو بات یہی ٹھیک ہے, ہم اب تک اس دوا تک نہیں پہنچے, ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو بیماری آئی ہے اس کی دوا بھی دنیا میں موجود ہے. اور آپ دیکھتے ہیں کہ پہلے بیماری آتی ہے, پھر سائنسی تحقیقات شروع ہوتی ہے, اور ایٹ اینڈ آف دا ڈے اس کی دوا, اس کی کوئی بھی جو بھی آپ کہیں میڈیسن جو ہے وہ دریافت ہو جاتی ہے. تو اٹ مینز دیر از میڈیسن, مگر اس تک پہنچنے میں ہمیں کچھ وقت لگتا ہے. ایک بات جو طب کے حوالے سے کہ کیا شریعت میں طب کے حوالے سے ہمارے لیے معلومات ہے, جیسے میں نے ابھی قرآن پاک کی آیات پیش کی, ابھی آگے بھی آپ سنیں گے. ایک بار حضرت علی بن حسین واقد علیہ رحمۃ اللہ الواحد کی ایک نصرانی سے, کرسچن سے ملاقات ہوئی, اور وہ ڈاکٹر تھا. اس نے کہا کہ تمہارے دین میں علم طب بالکل نہیں ہے, اس لیے تمہارا دین ناقص ہے. انہوں نے ایک اعتراض کیا کہ آپ کے دین کے اندر علم طب کے بارے میں کیا ہے. سبحان اللہ. انہوں نے جواب دیا کہ ہمارے پیارے اللہ عز و جل نے سارے کا سارا علم طب, آل جتنی میڈیکیشنز ہیں, میڈیکل ہے, ایک آیت میں بیان فرما دی ہے. کہا اچھا بیان کرو, وہ کون سی آیت ہے؟ تو حضرت علی بن حسین واقد رحمۃ اللہ تعالی نے ایک آیت قرآن تلاوت کی. آپ نے فرمایا آدھی آیت ہے, پوری بھی نہیں ہے, وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا. ترجمہ کنز الایمان, کھاؤ اور پیو اور حد سے نہ بڑھو. اچھا پھر کہا کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک, تمہارے نبی نے بھی کچھ کہا ہے طب کے بارے میں. اس نے کوسچن کیا, کہا ہاں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث سناتا ہوں. پھر ایک حدیث سنائی, سبحان اللہ, آپ بھی غور سے سنیں. فرمایا طبیبوں کے طبیب اللہ عز و جل کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, معدہ جو ہے ساری بیماریوں کا گھر اور پرہیز سارے علاجوں کا سر ہے. اور فرمایا بدن کے ہر حصے کو اس کا حق دو, ایوری پارٹ جو باڈی کا ہے اس کا حق دو. اب وہ نصرانی کرسچن ڈاکٹر یہ دونوں آیت اور حدیث سن کر اس قدر حیران ہوا, اور کہتا ہے واقعی تمہارے قرآن اور تمہارے رسول نے جالینوس جو دنیا کا بہت بڑا طبیب گزرا ہے اس کے لیے طب کا کوئی مسئلہ نہیں چھوڑا, سب ہی بیان کر دیا ہے. تو بہرحال احادیث میں, قرآن میں جا بجا ہمارے لیے رہنمائی موجود ہے. اور میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں, قرآن مجید فرقان حمید ہمیں بہت ساری باتوں پر غور کرنے کی خود دعوت دیتا ہے. پرابلم یہ ہے کہ ہم اپنے پیارے قرآن کو چھوڑے بیٹھے ہیں. ہم بہت سارے دیگر لوگوں کو تو پڑھتے ہیں, بہت ساری دیگر کتب کو بڑے غور سے پڑھتے ہیں, اور پھر آپس میں ڈسکس بھی کرتے ہیں. آپ نے پڑھا فلاں کو, آپ نے اس کی تحقیق پڑھی, حرج نہیں ہے پڑھنے میں,
لیکن جو قرآن بینگ اے مسلم ہم پر پڑھنا ضروری ہے، کیا اس سے ہم نے پڑھ کر کچھ رہنمائی حاصل کی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں کیا ارشاد فرماتا ہے؟ چنانچہ چوتھے پارے میں ارشاد ہوتا ہے، بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور رات اور دن کی باہم تبدیلی میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ جو یہ تبدیلی ہو رہی ہے، رات اور دن بدل رہے ہیں، آسمانوں اور زمین کی جو پیدائش ہے، اس میں غور و فکر کرنا ہے۔ اور میرے میٹھے اسلامی بھائیو، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ میں حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر رات میں ٹھہرا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بھی ان کے یہاں موجود تھے، آرام فرما رہے تھے۔ جب رات کا تہائی حصہ گزرا تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بیدار ہوئے، پھر آسمان کی طرف نظر اٹھا کر ان آیات مبارکہ کی تلاوت فرمائی۔ اور پھر کیا فرمایا کہ تلاوت کے بعد ارشاد فرمایا کہ اس پر افسوس ہے جو آیت پڑھے اور اس میں غور نہ کرے۔ یعنی ان چیزوں میں ہمیں گویا غور و تفکر کی اس سائنسی جو عمل ہے، اس پر ہمیں غور کرنے کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اور جگہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ ترجمہ سنیے اور غور کیجیے قرآن کس طرف ہماری رہنمائی کر رہا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے، جو کھڑے اور بیٹھے اور پہلوؤں کے بل لیٹے ہوئے اللہ کو یاد کرتے ہیں اور آسمان اور زمین کی پیدائش میں غور کرتے ہیں، اے ہمارے رب، تو نے یہ سب بیکار نہیں بنایا، تو پاک ہے اور تو ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ یہاں عقل مندوں کا بیان ہے، اور عقل مندوں کے لیے کہا گیا، جو اولی الالباب ہیں ان کے لیے کہا گیا کہ وہ اس میں غور کرتے ہیں۔ اب آج ہم نارملی ڈسکس کرتے ہیں کہ بڑا بریلینٹ مائنڈ ہے، مگر قرآن کس کو عقل مند کہہ رہا ہے؟ کچھ علماء نے اس کی تفسیر میں لکھا، عقل مند لوگ کون ہیں؟ اس آیت سے ایکسٹریکٹ کر کے ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ عقل مند لوگ کھڑے، بیٹھے اور بستروں پر لیٹے ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں۔ مولا کریم کی یاد ہر وقت ان کے دلوں پر چھائی رہتی ہے۔ اور دوسری بات جو عقل مندوں کے بارے میں پتہ چلی، چیک کرتے جائیں ان عقل مندوں میں شامل ہوں کہ نہیں۔ پھر فرمایا، عقل مند لوگ کائنات میں غور و فکر کرتے ہیں، آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور کائنات کے دیگر عجائبات میں غور کرتے ہیں، اور ان کا مقصد اللہ تعالیٰ کی عظمت و قدرت کا زیادہ سے زیادہ علم حاصل کرنا ہوتا ہے۔ ایک اور جگہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دوزخ کے عذاب سے پناہ مانگتے ہیں۔ اب فی زمانہ جو ہے مسلمان کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت میں غور و فکر کرنا نام کو رہ گیا ہے۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہمارا علم کی حد کیا ہے؟ بھوک لگی تو کھانا کھا لیا، پیاس لگی تو پانی پی لیا، کام کاج سے تھک گئے تو سو لیا، جب کسی پر غصہ آیا تو جھگڑا کر کے اسے ٹھنڈا کر لیا۔ الغرض اپنے تن کی آسانی میں انسان مست نظر آ رہا ہے۔ جو شریعت کے احکام ہیں اور اللہ کی اس بنائی ہوئی کائنات اور اس میں جو غور و تفکر کے بارے میں ہمیں قرآن کہتا ہے، یاد رہے سائنس جو ہے جن چیزوں کو ڈسکس کرتی ہے، قرآن میں 1000 کے قریب ایسی آیات ہیں جو ہمیں گویا سائنسی علوم جو دنیا کے اندر رب کی قدرت کے نظارے ہیں اس کی طرف ہماری توجہ دلاتی ہے۔ مگر کیا ہم قرآن پاک کے نور سے اپنے دلوں کو منور کر رہے ہیں؟ اب یہ بڑی خوبصورت صورت ہے، میں آپ سب کو دعوت دوں گا کہ قرآن پاک کو ضرور پڑھیے، لیکن خاص طور پہ جو پارہ 30ویں پارے کی پہلی صورت ہے، سورہ نبا جس کو کہا جاتا ہے۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کس طرح ہمیں انڈیکیٹ کیا ہے، سبحان اللہ۔ ارشاد ہوتا ہے، فرمایا الم نجعل الارض مہادا، کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہ کیا، والجبال اوتادا، اور پہاڑوں کو میخیں یعنی کیلیں بنا کر پہاڑوں کے ذریعے زمین کو جو نصب کی گئی ہیں، فرمایا وخلقناکم ازواجا، اور تمہیں جوڑے بنایا، وجعلنا نومکم سباتا، اور رات کس لیے بنائی؟ فرمایا اور تمہاری نیند کو آرام کیا، وجعلنا اللیل لباسا، اور رات کو پردہ پوش کیا۔ دن کس لیے بنایا؟ فرمایا وجعلنا النہار معاشا، اور دن کو روزگار کے لیے بنایا۔ پھر آگے اپنی قدرت کے بارے میں ارشاد فرما رہا ہے وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، ارشاد ہوتا ہے اور تمہارے اوپر 7 مضبوط چنائیاں تعمیر کی، 7 آسمان بنائے۔ فرمایا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا، فرمایا اور ان میں ایک نہایت چمکتا چراغ رکھا، ایسا سورج، دنیا کی ساری لائٹیں ایک طرف، اور سورج دیکھیں اس کی روشنی کہاں کہاں پہنچتی ہے۔ فرمایا وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، فرمایا اور بھری بدلیوں سے زور کا پانی اتارا، بارش جو برستی ہے۔ پھر اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا، کہ اس سے پیدا فرمائیں
اناج اور سبزہ، وجناتن الفافا، اور گھنے باغ، کہیں سورج، کہیں ستارے، کہیں زمین، کہیں آسمان اور کہیں بارش کا تذکرہ کر کے گویا قدرت الہی کے نظاروں کی طرف ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ قرآن پڑھو اور رب کی قدرت کے نظاروں پر غور کرو۔ اور اسی لیے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، سائنس کے علوم پڑھتے وقت بھی اگر یہ نیت ہو کہ میں ان تمام معلومات کے ذریعے اپنے رب سے محبت کروں، اس خالق سے محبت کروں جس نے یہ کائنات بنائی، اور چونکہ آپ وہ لوگ ہیں جو انسانی باڈی پر پڑھتے ہیں اور پڑھاتے ہیں، دو قدرت کے عظیم شاہکار، میں انسانی باڈی کے بارے میں ہو سکتا ہے آپ سب نہیں پڑھے ہوں گے۔ اب ہماری جو ناک ہے، ہم اپنے جسم کے اندر جو آکسیجن لیتے ہیں، ذرا غور کرتے ہیں کہ جو یہ ہوا ہے اس سے آکسیجن اگر ایکسٹریکٹ کرنی ہو، سبحان اللہ، تو اس کے لیے کتنا بڑا پلانٹ لگانا پڑے گا۔ حالانکہ ہمیں آکسیجن اگر چند سیکنڈ کے لیے نہ ملے تو ہم دنیا سے چلے جائیں گے، لیکن اگر یہ جو ہوا ہے جو مختلف گیسز کے ساتھ ہمارے درمیان موجود ہے، اگر کوئی پلانٹ لگانا چاہے کہ اس ہوا سے آکسیجن بنائی جائے، تو اس کے لیے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں ایک پروسیجر ہے جس کو کرائیوجینک ڈسٹیلیشن کہا جاتا ہے۔ اب یہ پلانٹ لگانے کے لیے جو پلان کرنا پڑے گا کہ سب سے پہلے اس کے اندر سے ڈسٹ پارٹیکلز دور کیے جائیں، اور اب -180 ڈگری سیلسیس پر اس کو اتنا کول ڈاؤن کرنا پڑتا ہے اس ہوا کو کہ وہ لکوڈ فارم میں آ جائے۔ پھر اس کے بعد this process requires temperature as low as -180 degrees Celsius. This liquefied air and then selectively distilled by warming it slightly. پھر اس کو جو فرق کرنا ہے آکسیجن کو اور دیگر گیسز کو، وہ آہستہ آہستہ اس کو گرمی دے کر اس پلانٹ کے ذریعے آکسیجن کو الگ کیا جاتا ہے۔ اور یہ تمام پروسیس بہت ہائیلی ایکوپڈ پلانٹ کے ذریعے ہو سکتا ہے، جس میں ہیومن بینگ بھی انوالو ہوں گے، انسان بھی اس کو آرگنائز کریں گے، اور کمپیوٹرز کی بھی حاجت ہوگی۔ اتنا کچھ کر کے اس ہوا سے آکسیجن کو الگ کیا جا سکتا ہے۔ مگر ذرا غور کیجئے، میں اور آپ ہر سیکنڈ اپنے انہی ناک کے ذریعے آکسیجن لے رہے ہیں، یہ کیسے الگ ہو رہی ہے؟ یعنی یہ ہوا سے ہمارے جسم کے اندر آکسیجن جاتے ہوئے کون سا پلانٹ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لگایا ہے؟ سبحان اللہ۔ سائنس اب بتاتی ہے کہ جناب یہ جو ہمارا جسم اپنے آپ ہی اس ہر سیکنڈ انوالنٹریلی، ہم کسی پروسیس کو نہیں کرتے، خود بخود ہم سو رہے ہیں، جاگ رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، مگر ہم ہوا کو اپنے اندر لے رہے ہیں، دیگر گیسز الگ ہو رہی ہیں اور آکسیجن الگ ہو رہی ہے۔ اور یہ پروسیس کیا ہے؟ ہیئر ان اور نوسٹرلز، جو ہمارے ناک کے اندر بال ہیں، یہ گویا کام کر رہے ہیں فلٹر کا، جو ڈسٹ کو ہماری ناک کے اندر نہیں جانے دیتے۔ جو پلانٹ لگا کر ڈسٹیلیشن کیا جاتا ہے، ہم ڈسٹ کو الگ کیا جاتا ہے، یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ناک کے اندر بال دیے، ایک سسٹم دیا ہے کہ جو اس ڈسٹ کو الگ کر دیتا ہے۔ پھر بتایا کہ the moisture generated from the epithelial cells in the nasal mucosa cool the air down. وہاں -180 ڈگری کرنے کے لیے باقاعدہ پلانٹ لگایا جا رہا ہے، مگر فرمایا کہ ہمارے اسی نیزل کے اندر ایک ایسا سیلز اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا کیے ہیں جو موئسچرائزنگ کے ذریعے اس ہوا کو کول ڈاؤن کر دیتے ہیں۔ پھر آگے فرمایا the air then travels through the large and small airways to reach the millions of alveoli found in our lungs. اب جب یہ پھیپھڑے میں جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں ایک ایسے سیلز عطا کیے ہیں کہ جس کے ذریعے اب وہ جو الگ کرنے والا معاملہ ہے کہ جو آکسیجن کو الگ کرتا ہے اور دیگر ہواؤں کو الگ کیا جا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، بتائے ریڈ سیلز کے اندر ایسا مادہ موجود ہے کہ جب وہ ہوا کے ساتھ ملتا ہے تو پھر وہ آکسیجن کو الگ کر دیتا ہے۔ ایک لانگ پروسیجر ہے، مگر انڈیکیشن یہ کرنا ہے کہ جو کام آج دنیا کی کروڑوں اربوں روپے کی مشینری لگا کر کیا جاتا ہے، ہوا سے آکسیجن کو اگر الگ کرنا ہے، ہر لمحے انسانی باڈی خود بخود اس ہوا کو اپنے اندر لے رہی ہے اور آکسیجن کو الگ کر رہی ہے۔ پھر بھی ہم کیوں نہ مانیں؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو ہم جھٹلائیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ نظام خود بخود ہمیں عطا فرمایا ہے، اور جب ایسا کریم مولا اور اس قدر شاہکار تخلیق کرنے والا مالک ہو تو پھر اس سے کیوں نہ پیار کیا جائے، اس سے کیوں نہ محبت کی جائے؟ آج دنیا میں محبت اس سے کی جاتی ہے جو بڑا باکمال ہو، جینیس ہو۔ لوگ کہتے ہیں فلاں ڈاکٹر، فلاں پروفیسر اتھارٹی ہیں اپنے کام میں، ہم ان کے شاگرد ہیں۔ مجھے بتائیے، رب کی قدرت کو جتنا آپ اچھے انداز سے جانتے ہیں، آپ انسانی باڈی پر تحقیق کرتے ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ کتنی چھوٹی سی چیز کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا نظام عطا فرمایا اور کیسے اسے بنایا۔ اور آگے چلیے، ایک اور زبردست نظام اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری اس باڈی میں عطا فرمایا ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے ہماری آنکھ۔ آج بڑے بڑے کیمرے یہاں لگے ہوئے ہیں،
اور بڑے ہائی ڈیفینیشن کیمرے آ گئے ہیں، اس کے زبردست لینسز ہیں، اور جناب اتنے پکسل کا کیمرہ ہے، لیکن اس کے باوجود آج بھی سائنس کہتی ہے کہ جو انسانی آنکھ تصویر لیتی ہے، انسانی آنکھ میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو خوبصورتی عطا کی ہے، دنیا کا کوئی کیمرہ اس سطح پر جا کر کسی چیز کو نہیں دیکھ سکتا۔ اب ذرا غور کرتے ہیں کہ یہ انسانی آنکھ کام کیسے کرتی ہے۔ اب سائنس بتاتی ہے our eyes are coated with tear film which is produced by the lacrimal glands at the top of the eye۔ اب سائنس کہتی ہے کہ ہماری آنکھوں کے اندر آنسوؤں کے ذریعے ایک ایسی کوٹنگ ہوئی ہے، یہ لوبریکنٹ کے طور پہ استعمال ہو رہا ہے، یہ نمی کے طور پر استعمال ہو رہا ہے، اور یہ باقاعدہ اس کو کوٹ کیا گیا، اور اس کی وجہ سے بتایا گیا کہ یہ پراپرٹیز کیا ہیلپ کرتی ہیں کہ یہ جو آنسوؤں کی وجہ سے لیئر ہے یہ انفیکشن سے آنکھ کو بچاتی ہے، یہ گویا آنکھ کی پروٹیکشن کے لیے ہے۔ اور پھر آگے بتایا there is a very intricate drainage network through the lacrimal duct۔ اب آپ کی ان آنسوؤں کے لیے جو ڈکٹ بنایا، جس کو نکاسی کا انتظام ہے، وہ ہمارے گلے اور ہماری ناک کے ذریعے ایسا ایک نظام ہے کہ آنسو وہاں سے پاس آن ہو جاتے ہیں، نئے ڈیولپ ہو جاتے ہیں۔ اب جب ہم روتے ہیں تو ناک بھی بہنا شروع ہو جاتی ہے، تو گویا یہ کنیکشن ہے۔ اب جو پتلی ہے، بتایا کہ سائنس اب کہتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پتلی اتنی فلیکسیبل دی ہے کہ بہت تیز روشنی ہو جائے یہ خود ہی ایڈجسٹ کر لیتی ہے۔ اگر یہ پتلی کا سائز سکڑتا اور پیپل جسے کہتے ہیں کم زیادہ نہ ہوتا تو آنکھ ڈیمیج ہو جاتی، لیکن یہ ہم کیمرے میں کیا کرتے ہیں، جب بہت زیادہ لائٹ ہو تو اپرچر کم کر دیتے ہیں، اب جب لائٹ کم ہو تو اپرچر بڑھا دیتے ہیں، ڈی فوکس ہو تو فوکس کر لیتے ہیں۔ خود بخود یہ سارے سسٹم ہماری آنکھ اندھیرے میں کس طرح دیکھنا ہے، اجالے میں کس طرح دیکھنا ہے، زیادہ روشنی میں کس طرح دیکھنا ہے، تو یہ خوبصورت نظام وداؤٹ اینی پروسیجر، ہمیں کچھ نہیں کرنا، کوئی بٹن نہیں دبانا ہوتا کہ اب اندھیرا ہو گیا تو نائٹ ویژن آن کر دو، بہت روشنی ہے تو جناب ہماری آنکھ کا سسٹم یہ ڈاؤن ہو جائے، آلویز ایک ہی زاویے میں ادھر سے لے کر ادھر تک دیکھتا جاؤں۔ تو بتائیے کتنے مناظر چینج ہوئے، مگر میری آنکھ نے اپنے آپ کو ہر جگہ ایڈجسٹ کر لیا۔ اچھا، پھر کیمرے کے اندر ہم تصویریں کھینچتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے لیے میموری ریکوائرڈ ہوتی ہے۔ ایک وقت آتا ہے ہمارے موبائل کا کیمرہ بھی پورا ہو جاتا ہے، اس کی میموری بھی پوری ہو جاتی ہے، ہمارے کمپیوٹر کی میموری بھی پوری ہو جاتی ہے، پھر ڈیلیٹ کرنا پڑتا ہے۔ ذرا غور کریں، آپ میں سے کوئی 30 سال بیٹھا ہے، کوئی 40 سال کا بیٹھا ہے، ہم 40 سال سے مناظر دیکھ رہے ہیں، مگر وہ سارے مناظر کہیں نہ کہیں سیو ہیں۔ کبھی کبھی ہوتا ہے نا، 15-20 سال بعد کسی سے ملاقات ہوتی ہے، یاد آ جاتا ہے آپ کو کہیں دیکھا ہے، ہاں آپ سے ہماری وہاں ملاقات ہوئی تھی۔ یہ کدھر سیو ہو رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسی ہارڈ ڈسک عطا کی ہے۔ اچھا، صرف امیجز سیو نہیں ہیں، ہمارے پاس موویز بھی سیو ہیں۔ ابھی میں آپ جو مدینہ شریف دیکھ کر آئے ہیں، میں آپ کو کہوں آنکھیں بند کریں، ذرا مدینے کا تصور جمائیں، آپ سب کی آنکھوں میں وہ سارے مناظر آ جائیں گے کہ کہاں زمزم پیا تھا، کہاں کھجور کھائی تھی، کیسے میں روضہ رسول کے سامنے کھڑا ہوا تھا، بلکہ وہ الفاظ بھی یاد آ جائیں گے جو آپ نے کسی سے بات کی ہوگی، آپ کو طواف کا وہ منظر یاد ہوگا، آپ کو عرفات کی وہ دعا یاد ہوگی۔ ہاؤ اٹس پاسبل؟ یعنی یہ بلینز کا جو ڈیٹا بنتا ہے میگا بائٹس کا، وہ کہاں سیو ہو رہا ہے؟ یہ کون سا سسٹم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں عطا کیا ہے؟ اور پھر چلیں، آپ تو میڈیکل کے اسٹوڈنٹ ہیں، آپ کی تو کتابیں دیکھ کے ہمیں سردی لگ جاتی ہے جب کسی میڈیکل اسٹوڈنٹ کی کتابیں ہم دیکھتے ہیں، اتنی بڑی بڑی کتابیں آپ یاد کر لیتے ہیں، آپ کو اس کے فارمولے یاد ہوتے ہیں۔ تو یہ وہ جو میموری اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یہ ہارڈ ڈسک ہے، یہ کہاں ہے، یہ کہاں سیو ہو رہی ہے؟ تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، خاص طور پہ ڈاکٹر اسلامی بھائیوں، سچی بات تو یہ ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کو جتنا نزدیک سے آپ دیکھتے ہیں، جتنا کلوزلی آپ سمجھ سکتے ہیں، عام انسان نہیں سمجھ سکتا۔ تو جب رب کی قدرت کو اتنا جانتے ہو تو پھر رب سے پیار کا معیار کتنا ہونا چاہیے، اس سے محبت اور اس پر بھروسے اور اس پر ٹرسٹ کا معیار کتنا ہونا چاہیے۔ آپ کی سائنس چاہے کتنی ترقی کر جائے، مگر آپ اس بات کے شاہد ہیں کہ آپ سارے پروسیجر کر لیں، آپ کی میڈیکل کہتی ہے کہ بندہ 100% فٹ ہے، اور ایک وقت آتا ہے کہ وہ دنیا سے اچانک چلا جاتا ہے، اس کی ایکسپائری کی وجہ آپ کے پاس کوئی نہیں ہوتی، اور وہ بات انڈیکیٹ کرتی ہے کہ کوئی ہے۔ اور بالکل اسی طرح ہمیں کئی بار ایسا تجربہ ہوا کہ ڈاکٹرز کہہ دیتے ہیں جناب اب 1 ہفتے کا مہمان ہے، اس کے اندر اب کچھ نہیں بچا، اب یہ کبھی بھی دنیا سے جا سکتا ہے، اور بعض اوقات وہ سالوں جی جاتا ہے کیونکہ اس کا وقت نہیں آیا ہوتا۔ تو پتہ چلا کہ کہیں ہے جو ہماری ڈور ہے، اور کہیں سے بلاوا آتا ہے تو لو بندہ دنیا سے جاتا ہے۔ تو ان تمام باتوں کو قریب سے دیکھنے کے بعد ایک ڈاکٹر کا ایمان کتنا مضبوط ہونا چاہیے، ایک ڈاکٹر کا اپنے رب پر بھروسہ کیسا ہونا چاہیے، اور اس کو اپنے پروردگار سے محبت کیسی ہونی چاہیے۔ اور میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اللہ سے محبت جو ہے نا، یہ نصیب والوں کو ملتی ہے۔ اپنے رب سے پیار کرو،
ہم بعض اوقات دنیا میں بہت سارے لوگوں سے پیار کرتے ہیں، اپنے رب عز و جل سے محبت کا وہ حق ادا نہیں کرتے۔ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا ایک فرمان سنیے، آپ فرماتے ہیں لوگوں میں سب سے زیادہ علم والا وہ ہے، اب یہ کون بیان کر رہا ہے ذرا غور کیجئے، جس کے بارے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ وہ خود کہہ رہے ہیں کہ سب سے زیادہ نالجبل پرسن کون ہے، یہاں بڑی بڑی ڈگری ہولڈر بیٹھے ہیں، اور میں آپ کو بتاتا ہوں سب سے زیادہ علم والا کون ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں سب سے زیادہ علم والا وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے اپنے رب سے ہی پیار نہیں جسے، اس کی زندگی کیسی ہے؟ آگے فرمایا اور لا الہ الا اللہ کہنے والوں کی تعظیم کرتا ہے، اللہ سے محبت کرتا ہے اور مسلمانوں کی تعظیم کرتا ہے۔ فرمایا وہ سب سے زیادہ علم والا ہے۔ اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، اب حضرت عمر فاروق کا ایک فرمان سن لیجئے۔ آپ کے پاس ایک شخص آیا، بڑی انٹرسٹنگ بات، اور عرض کرتا ہے کہ میں شطرنج کا میں نے کھیل دیکھا، چیز، بڑا میں اس سے متاثر ہوا ہوں، بڑا امیزنگ ہے، اس میں 64 خانے ہیں اور ان خانوں میں وہ جو باکسز ہیں اس میں وہ کھیل کھیلا جاتا ہے، مگر 1,00,000 بار کوئی شطرنج کھیلے ہر بار نئی چال بن جاتی ہے۔ یعنی ان 64 خانوں میں کتنی زیادہ کریشن ہے۔ وہ آقا حضرت عمر فاروق سے عرض کرتا ہے، سبحان اللہ، عمر فاروق ہے نا خلیفۃ المسلمین نے کیا شاندار جواب دیا اور ایمان تازہ کر دیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں تو اس سے بھی بہت بڑے امر پر تعجب کرتا ہوں، میں انسان کا چہرہ ایک بالشت کا ہے، 64 خانے ہیں نا شطرنج میں، تو انسان کا پورا چہرہ ایک بالشت میں آ جاتا ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں اربوں خربوں چہرے رب نے بنائے، کوئی چہرہ ایک دوسرے سے نہیں ملتا۔ اب چہرے تو دور کی بات ہے، آنکھیں ایک دوسرے سے نہیں ملتی ہیں، اب تو آئی ٹیسٹ ہونے لگے ایئرپورٹ پر، اب جا کر پتا چلا سائنس کو کہ جناب یہ آنکھوں کی پتلی میچ نہیں ہو سکتی، ناک الگ ہے، آنکھیں الگ ہیں، کان الگ ہیں۔ آپ کو میں کاغذ اور قلم دیتا ہوں کہ جناب ذرا چہرے بنائیے، کتنے الگ الگ بنا سکتے ہیں؟ ہم کمپیوٹر لے کر بیٹھ جائیں، خود بنانا شروع کریں، 50 100 200 500 کے بعد تھک جائیں گے۔ اب کریٹیوٹی نہیں رہے گی کہ ایک ہی چہرے کو مختلف کیسے بناؤں۔ صدیوں سے لوگ پیدا ہو رہے ہیں، صدیوں تک پیدا ہوتے رہیں گے، پتہ نہیں کب قیامت آنی ہے، سب کے چہرے الگ ہیں۔ دو سگے بھائی ایک ہی وقت میں پیدا ہو جائیں، ان کے چہرے رب نے الگ بنائے۔ ارے اب قرآن کہتا ہے، دیکھیے سائنس اور قرآن کو سمجھنے کی کوشش کیجئے، قرآن پڑھیے تو سمجھ آتا ہے کہ رب کی کیسی کیسے نظارے جو آج سائنس جا کر پروف کرتی ہے۔ سبحان اللہ۔ قرآن مجید کے سورہ قیامہ میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامًا، کیا آدمی یہ سمجھتا ہے کہ ہم ہرگز ان کی ہڈیاں جمع نہ فرمائیں گے؟ بَلَا قَادِرِينَ عَلَىٰ أَن نُّسَوِّيَ بَنَانَا، قرآن کہتا ہے کیوں نہیں، ہم قادر ہیں کہ اس کے پور ٹھیک بنا دیں۔ مفسرین فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ پر لوگوں کا اعتراض یہ تھا کہ کیسے دنیا کو مرنے کے بعد جمع فرمائے گا؟ ارے رب فرماتا ہے کہ ہم تو پور جو ہیں، انگلیوں کے جو پورے ہیں وہ الگ الگ بنا دیے ہیں۔ آپ آج فنگر پرنٹس دنیا میں چیک کیے جاتے ہیں، سب کی انگلیوں کے نشان بھی الگ الگ ہیں۔ تو یہ سب قرآن میں ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق ایسی ہے کہ اس پر قربان ہو جایا جائے، اس سے سچی محبت کی جائے، اس خالق کی فرما برداری کی جائے جو آج کی ماڈرن سائنس بھی جس کی تخلیق کے آگے جا کے بے بس نظر آتی ہے۔ اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، اب آئیے نیو یارک کے ایک پروفیسر، نیو یارک اکیڈمی کے پریزیڈنٹ کا ایک اقتباس ایک رسالے میں اس نے لکھا، میں آپ کو اس کی چند جھلکیاں سناتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت پر جب بھی کسی سائنسدان نے، جب بھی کسی شخص نے تخلیق پر توجہ دی ہے اور سچی توجہ دی ہے تو وہ کیا کہنے پر مجبور ہوا۔ نیو یارک اکیڈمی کے پریزیڈنٹ کا کیا کہنا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ زمین اپنے محور پر 1000 میل فی گھنٹہ کے رفتار سے چکر کاٹ رہی ہے۔ اگر اس کی رفتار 1000 میل کی بجائے 100 میل ہو جائے تو دن اتنے لمبے ہوتے کہ سورج کی تپش تمام کھیتوں کو بھون کر رکھ دیتی، اور راتیں اتنی لمبی اور سرد ہوتی کہ زندگی کی اگر کچھ رمق سورج کی تپش سے بچ بھی جاتی تو رات اتنی ٹھنڈی ہوتی کہ وہ منجمد کر دیتی۔ اب وہ کہتا ہے سورج کا درجہ حرارت جو ہے ایک تحقیق کے مطابق 12,000 فارن ہائٹ ہے، ڈگری فارن ہائٹ ہے، لیکن زمین اور سورج کو اتنی مناسبت سے، اتنے پرفیکٹ ڈسٹنس سے رکھا گیا ہے کہ سورج کی اتنی ہی حرارت پہنچتی ہے جتنی جو حیات بخش ہے۔ یعنی اگر آپ آگ جلائیں اور اس کے پاس ایک حد تک جا سکیں گے، بہت قریب چلے جائیں تو انگلیاں جل جاتی ہیں۔ تو فرمایا سورج اور زمین کا جو ڈفرنس ہے وہ اتنا تناسب کے ساتھ ہے کہ زندگی باقی رہتی ہے۔ اب یہ 12,000 فارن ہائٹ جو ہے وہ سائنسدان کہتا ہے اگر اس کو 6000 ڈگری ہوتا تو ساری زمین برف کے نیچے دب جاتی،
اور یہ 18,000 ہوتا تو سب کے سب جل کر راکھ ہو جاتے. یہ پرفیکٹلی جو ڈیسٹینیشن بنایا گیا اور اس کا تناسب بنایا گیا وہ حیران ہے. پھر وہ آگے کہتا ہے زمین کا جھکاؤ جو ہے 23 درجے کا زاویہ بناتا ہے, 23 ڈگری کا ایک زاویہ ہے. اگر اسی جھکاؤ کی وجہ سے باری باری موسم آتے ہیں. اس کا کہنا ہے بخارات جنوب اور شمال میں حرکت کرتے ہیں, اگر کہتا ہے یہ جھکاؤ نہ ہوتا تو ساری زمین برف سے ڈھک جاتی. یہ ہماری زمین کی جو لیئر ہے, اگر وہ لکھتا ہے کہ اگر یہ فقط 10 فٹ موٹی ہوتی اور اس پر 10 فٹ موٹی یہ لیئر ہوتی تو یہاں آکسیجن ہی نہ ہوتی, کوئی جانور زندہ نہ رہتا. اسی طرح سمندر اگر چند فٹ اور گہرے ہوتے تو ساری کاربن ڈائی آکسائڈ اور آکسیجن صرف ہو جاتی اور روئے زمین پر کوئی سبز پتا نظر نہ آتا. ان تمام تخلیق کے بعد وہ لکھتا کیا ہے؟ دیٹ از دا مین تھنگ. وہ لکھتا ہے اس حکیمانہ نظام پر غور کرتے ہوئے ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ یہ کارخانہ ہستی اتفاقاً مارز وجود میں نہیں آیا, بلکہ ایک حکیم و دانا خالق نے اس کی تخلیق فرمائی ہے, ورنہ زندگی کا یہاں کوئی امکان نہ تھا. آپ ڈسپلن کی بات کرتے ہیں, ذرا ڈسپلن تو دیکھیں کہ سورج نے جس وقت نکلنا ہے اسی وقت نکلنا ہے. 2 دسمبر سن 1800 میں جتنے بجے سورج نکلا تھا, آج 2 دسمبر 2015 کو بھی سورج اتنے بجے ہی نکلا ہے. ہمارے فجر کے ٹائمز ہیں 2 دسمبر کو جو غروب آفتاب کا وقت تھا سن 1800 میں, آج سن 2015 میں بھی 2 دسمبر غروب آفتاب اسی وقت ہوگا. لک ایٹ دا ڈسپلن. اچھا, یہ جو ڈسپلن ہے, یہ سورج اپنے محور میں ہے, چاند اپنے طبق پر گزر رہا ہے. سائنس تو آج کہتی ہے نا. آؤ میں آپ کو قرآن پاک کی آیات سناتا ہوں, اور آپ نے یہ آیتیں کئی بار خود پڑھی ہیں. بڑی مشہور سورت سورہ یاسین. سبحان اللہ, قرآن کہتا ہے وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ لَا الشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ. آیتیں سنی کئی بار ہوں گی. آج اس کے ترجمے پر اس پوری ڈیفینیشن کے بعد غور سنو کہ قرآن ہمیں کتنا پہلے بتا رہا ہے. قرآن کہتا ہے اور سورج چلتا ہے اپنے ایک ٹھہراؤ کے لیے, یہ حکم ہے زبردست علم والے کا. اور چاند کے لیے ہم نے منزلیں مقرر کی, یہاں تک کہ پھر ہو گیا جیسے کھجور کی پرانی ڈال یعنی ٹہنی. سورج کو نہیں پہنچتا کہ چاند کو پکڑ لے, اور نہ رات دن پر سبقت لے جائے. ہر ایک گھیرے میں پیر رہا ہے. ایوری تھنگ ول گوئنگ اسموتھلی ود دیئر ڈیسٹینیشن. اور جو ان کو حکم دیا گیا ہے, رات اپنے وقت آتی ہے, دن اپنے وقت آتا ہے, سورج اپنی چال پر ہے, چاند اپنی چال پر ہے. اگر ڈسپلن نہ ہوتا کبھی سورج چاند سے ٹکرا جاتا, کبھی زمین کسی سیارے سے ٹکرا جاتی. اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں, یہ تمام باتیں, قدرت کے یہ تمام نظارے اور قرآن پاک کی تمام آیتوں سے ہمیں بار بار گویا بتایا جا رہا ہے اپنے رب کی قدرت پر ایمان لے آؤ اور اپنے رب سے محبت کرو. اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں, قرآن پاک میں کئی مقام پر اللہ تعالیٰ نے اپنی عجیب و غریب تخلیق پر ہماری توجہ دلائی. سبحان اللہ, قرآن پاک کی کتنی خوبصورت آیت ہے. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ. قرآن کہتا ہے تو کیا اونٹ کو نہیں دیکھتے کیسا بنایا گیا؟ اونٹ اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی بتا رہا ہے کہ یہ کیسی میری مخلوق ہے, ذرا دیکھو. کئی دن تک بھوکا رہ جاتا ہے, اس کو پانی نہ ملے کئی دن جی لیتا ہے. اور پھر فرمایا وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ. یہ آسمان, اس پر توجہ کیوں نہیں کرتے؟ کیسا اونچا کیا. there is no pillar, کوئی رکھنا نہیں ہے. دنیا کی کوئی ایسی تعمیر نہیں بنا سکتا کہ اتنی بڑی چھت بنائے اور نیچے کوئی پلر نہ ہو. پھر رب فرماتا ہے وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ, کہ ہم نے پہاڑوں کو کیسے قائم کیے گئے, ذرا اس پر غور کرو, یہ پہاڑ کیسے نصب کیے. اور اب فرمایا وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ, اور زمین کو کیسے بچھائی گئی. آگے فرماتا ہے فَذَكِّرْ, تم نصیحت سناؤ, اِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرْ, تم تو یہی نصیحت سنانے والے ہو. تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائی, میں آپ کی توجہ اپنے رب عز و جل کی قدرت کی طرف کرانے آیا ہوں. اس سے محبت کیجئے. اب اللہ سے محبت کرنی ہے تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ چلیں اب اس طرف آ جاتے ہیں اینڈ آف دا بیان کہ ٹھیک ہے اللہ بڑا عظیم خالق مالک ہے ہمارا, اور ہمیں اس سے محبت کا درس بھی دیا گیا. واٹ از دا وے ٹو لو ود اللہ تبارک و تعالیٰ, اس کا طریقہ کیا ہے؟ سبحان اللہ. اب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی خوبصورت حدیث پاک سنتے ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان یہ ہے, میرے آقا فرماتے ہیں, سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بروز قیامت فرمائے گا میری خاطر
باہم محبت کرنے والے کہاں ہیں؟ آج میں انہیں اپنے سایہ رحمت میں جگہ عطا فرماؤں گا، آج میرے سایہ رحمت کے سوا کوئی سایہ نہیں۔ یعنی جو اللہ کے لیے آپس میں محبت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں اپنے سایہ رحمت میں جگہ عطا فرمائے گا۔ یعنی گویا رب سے محبت کرنی ہے تو اللہ کے بندوں سے محبت کیجئے۔ ایک اور حدیث پاک سنیے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو اللہ سے محبت کرتا ہے اسے چاہیے کہ وہ مجھ سے محبت کرے، جو مجھ سے محبت کرتا ہے اسے چاہیے کہ وہ میرے صحابہ سے محبت کرے، اور فرمایا جو میرے صحابہ سے محبت کرتا ہے اسے چاہیے کہ وہ قرآن پاک سے محبت کرے۔ فرمایا جو قرآن پاک سے محبت کرتا ہے اسے چاہیے کہ وہ مساجد سے محبت کرے۔ تو ہم نے ان تمام چیزوں سے محبت کرنی ہے۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ کے بندوں سے محبت یہ بھی اللہ سے پیار کا ایک انداز ہے۔ اور آپ چونکہ ڈاکٹرز ہیں، آپ کے پاس دکھی لوگ آتے ہیں، پریشان لوگ آتے ہیں۔ اب میں یہ نہیں کہتا کہ آپ میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں، مگر یہ بات بھی سامنے ہے کہ آج کل جو لالچ کا دور ہے، آج کل جو مادی زندگی کے پیچھے بھاگنے کا دور ہے، مریض کا بیڑا غرق ہوتا ہو تو ہو جائے، ڈاکٹر صاحب کو اپنی فیس کی پڑی ہے، ڈاکٹر ہاسپٹلز کو اپنا بل بنانے کی فکر ہے۔ خدا را ایسا نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک ایسے عظیم پیشے سے وابستہ کیا ہے، لوگوں کے دکھ دور کرنے کا آپ کو یہ موقع ملا ہے، اور ایسی ایسی احادیث ہیں کہ جو کسی کے دکھ دور کرتا ہے اللہ اس کے دکھ دور کر دیتا ہے، جو کسی کی مدد کرتا ہے اللہ اس کی مدد فرماتا ہے۔ کئی ڈاکٹرز ماشاءاللہ ہمارا بھی جانا ہوتا ہے، اتنے خدا ترس ہوتے ہیں کہ بعض اوقات خود کہہ دیتے ہیں کہ اب اگلی بار ہمارے پاس آنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر یہ دوائی لے جاؤ، اب آگے جا کے کوئی پرابلم ہو تو یہ کر لینا، ورنہ مجھے فون کر لینا۔ لیکن کچھ جگہ پر ایسا ہوتا ہے بار بار بلایا جاتا ہے، اور بعض مریضوں کو بہت زیادہ تنگ کیا جاتا ہے۔ اللہ سے محبت کرنی ہے، اللہ کے بندوں سے محبت کیجئے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان سناتا ہوں، میرے آقا فرماتے ہیں مومن ایک دوسرے کے خیر خواہ اور آپس میں محبت کرنے والے ہوتے ہیں، اور اگرچہ ان کے شہر مختلف ہوں، یعنی ایک دوسرے کو جانتے بھی نہ ہوں، مگر محبت کرنے والے اور خیر خواہ ہوتے ہیں۔ اور منافق کے بارے میں فرمایا وہ ایک دوسرے سے دھوکہ کرنے والے ہوتے ہیں، اگرچہ ان کے شہر ایک ہی ہوں، ایک ہی شہر میں رہتے ہوں گے، مگر ایک دوسرے کو دھوکہ دے رہے ہوں گے۔ فرمایا یہ منافق ہے۔ مومن کون ہوتا ہے؟ جانے نہ جانے، شہر بھی دوسرا ہو، میرا مسلمان بھائی ہے، اس کا خیر خواہ ہوتا ہے۔ ایک اور حدیث سنیے، اور کتنی خوبصورت حدیث پاک ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کچھ لوگوں، اللہ کرے ایسے لوگوں میں بھی شامل ہو جاؤں، آپ بھی شامل ہو جائیں، کہیے آمین۔ حدیث سنیے، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں اللہ عز و جل نے لوگوں کی حاجتیں پوری کرنے کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ آئے ہائے، میں جب پڑھا میں نے کہا کیسے لوگ ہوں گے؟ اللہ نے بنایا اس لیے، پیدا ہی اس لیے کیا کہ وہ لوگوں کی حاجتیں پوری کرے۔ کاش میرے سارے ڈاکٹر بھائی اپنے لیے ذمہ داری لے لیں کہ بس میں ایسا بن جاؤں، آگے اس کی فضیلت سنو گے آپ، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ فرمایا لوگ حاجت کے وقت ان سے رجوع کرتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو قیامت کے دن اللہ عز و جل کے عذاب سے محفوظ ہوں گے۔ مجھے سچ بتائیے ڈاکٹر صاحبان، خود غور کر لیجئے، اگر میں یہاں لوگوں کا خیر خواہ بن جاؤں اور مجھے قیامت کے دن عذاب نہ دیا جائے، مجھے معاف کر دیا جائے، مجھے جنت میں بھیج دیا جائے، اس سے بڑی نعمت کون سی ہے؟ یہاں تھوڑا بینک بیلنس تو بڑھ جائے، یہاں تھوڑی واہ واہ تو ہو جائے، اور اللہ نہ کرے آخرت میں عذاب میرا مقدر ہو۔ سودا کون سا مہنگا ہے آپ خود ڈیسائیڈ کیجئے، ہم نے جانا کس پاتھ پر ہے۔ دیکھیں آپ ڈاکٹرز ہیں، لیکن ڈاکٹرز کے پاس بھی کوئی ایسی دوا نہیں ہے کہ اس نے نہیں مرنا۔ ڈاکٹر بھی دنیا سے جاتا ہے، ڈاکٹر نے بھی اس دنیا سے جا کر کہیں جواب دینا ہے۔ آپ چاہیں تو بہت سارے نیکی کے کام کر سکتے ہیں، بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جتنی دھیان سے مریض ڈاکٹر کی بات سنتا ہے بعض اوقات اتنی اپنے گھر والوں کی نہیں سنتا۔ اگر آپ دوائی دیتے دیتے اسے نماز کی دعوت بھی دے دیں کہ آپ یہ دوائی بھی لے جائیں، لیکن ایک کام کریں 5 وقت نماز پڑھیے گا، اگلے ہفتے جب مجھے دکھانے آئیں گے نا تو مجھے یہ بھی بتائیے گا آپ نے کتنی نمازیں پڑھی۔ یہ وہ پیغام ہے، آپ کے چند جملوں سے اگر کوئی نمازی بن گیا ثواب آپ کو مل جانا ہے۔ آپ کسی کو جناب بہت ساری نیکی کی دعوت، آپ یعنی ایک کام کرتے ہیں نا، آج اس چھوٹے سے سیشن میں اگر ایک میسج ہم لے جائیں کہ میں جہاں جسمانی بیماریاں دور کرنے کی کوشش کرتا ہوں وہاں اب اسی کلینک اسی ہاسپٹل میں بیٹھ کر میں انشاءاللہ گناہوں کی بیماری دور کرنے کی بھی کوشش کروں گا۔ اور یاد رکھیں ڈاکٹر صاحبان، جو جسمانی بیماری ہے نا اس کا رزلٹ کیا ہے؟ اینڈ آف دا ڈے اگر کوئی نہیں کیور ہوتا تو وہ دنیا سے چلا جائے گا، ٹھیک ہے، لیکن بیماری تو بعض اوقات گناہوں کا کفارہ بھی ہے کہ اگر صبر کرے انسان تو گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ لیکن جو گناہوں کی بیماری ہے نا، جو دل کے امراض ہیں، باطنی امراض جسے کہا گیا، وہ بیماریاں ہیں جو ایمان برباد کر دیتی ہیں۔ حسد، غیبت، تکبر، ریاکاری، بہت لمبی لسٹ ہے،
ڈاکٹر کو کم از کم آپ کو بہت ساری ڈیزیز کے بارے میں پتا ہے، کیا آپ کو باطنی بیماریوں کے بارے میں پتا ہے؟ آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ یہ دل جو ہے اس کے اندر کتنی برائیاں جمع ہو جاتی ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث آپ نے کئی بار سنی ہوگی، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک اور فرمان ہے کہ حسد ایمان کو اس طرح برباد کرتا ہے، حدیث پاک کا خلاصہ ہے، جس طرح ایلوا شہد کو برباد کر دیتا ہے۔ تو یہ وہ بیماریاں ہیں جو پالی ہوئی ہیں ہم نے بھی اور ہمارے مریضوں نے بھی، تو کیوں نہ ہم بھی اپنے دل کو صاف کریں اور اپنے مریضوں کو بھی ان بیماریوں کے بارے میں بتائیں۔ اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے کلینک میں، اپنے ہاسپٹل میں کچھ کتابیں رکھیں۔ یہ بڑی سستی کتابیں، بڑے سستے رسالے ہیں، تو اگر ذہ نصیب کوئی بھی مریض آئے، آپ نے جو بھی اس سے فیس لینی ہے، اب اس میں 10-15 روپے آپ کے تھوڑے کم ہو جائیں اور آپ ایک رسالہ، ایک کتاب اس کو دے دیں، کیا پتہ اگلی بار جب وہ آئے تو آپ کو بتائے ڈاکٹر صاحب گلا بھی ٹھیک ہو گیا اور نمازی بھی بن گیا ہوں، ڈاکٹر صاحب پیٹ بھی ٹھیک ہو گیا ہے اور اسی پیٹ میں جو حرام روزی ڈالتا تھا وہ بھی چھوڑ کر حلال کمانے والا بن گیا ہوں۔ یہ سارا ثواب آپ کو مل جائے گا۔ مجھے ایک واقعہ یاد آیا، ہمارے ایک اسلامی بھائی تھے، ان کا کپڑے کا کاروبار تھا، وہ یہی کرتے تھے، اپنے ہر سوٹ کے ساتھ لیڈیز کپڑے کا کاروبار کرتے تھے، ایک رسالہ جو ہے مکتبۃ المدینہ کا وہ پیش کر دیا کرتے تھے، 8-10 روپے کا ہوتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں میں یہ کرتا رہا، کچھ عرصے کے بعد ایک خاتون میرے آفس پہ، میرا جو دکان تھی وہاں آئیں اور پردے میں تھی، کہتی بھائی کچھ دنوں پہلے آپ سے کپڑا لینے آئی تھی، کپڑا لے گئی، آپ نے اس میں ایک رسالہ ڈالا تھا، اس میں پردے کے بارے میں میری رہنمائی کی گئی، اب میں نے الحمدللہ شرعی پردہ کرنا شروع کر دیا ہے۔ اب بتائیں، کاروبار کا کاروبار بھی چلتا رہا اور نیکیوں کا کاروبار بھی چلتا رہا۔ تو اگر میرے ڈاکٹر صاحبان اپنی آخرت کی بھی تیاری کریں، خود بھی نماز پڑھیں، خود بھی حلال روزی کمائیں، اور اگر یہ بیڑا اٹھا لیں، کیونکہ دعوت اسلامی جو ہے نا، اس کا جو میسج ہے وہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ میسج یہ ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ تو اب ہر شعبے میں کرنی ہے نا۔ آج الگ سے ڈاکٹرز کو کیوں جمع کیا گیا کہ بھئی ڈاکٹرز کو بھی ان کو یہ ذہن دیا جائے کہ اپنی آخرت کی بھی فکر کریں، مسلمانوں کی خیر خواہی والے بن جائیں، اور پھر ساتھ ساتھ مسلمانوں کو نیک بنانے کی بھی کوشش کریں۔ اور آپ چاہیں تو یہ کام بہت اچھے انداز میں ہو سکتا ہے۔ اللہ سے محبت کس قدر کام آتی ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن فضل رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت سیدنا یحییٰ بن معاذ رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا انتقال ہوا اور آپ کو خواب میں دیکھ کر پوچھا گیا اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا، تو کہتے ہیں اللہ عز و جل نے مجھے بخش دیا۔ پوچھا کس سبب سے؟ بڑی خوبصورت بات، سبب کیا بنا آپ کی بخشش کا؟ کہتے ہیں میں اپنی دعا میں عرض کیا کرتا تھا یا اللہ اگرچہ میں تیری عبادت میں کمزور ہوں مگر تیری محبت میں کمزور نہیں۔ اے کاش اللہ سے سچی محبت ہو جائے۔ ہم گناہگار ہونا اور محبت ہوگی رب سے تو کوئی آسرا ہو جائے گا، مگر پرابلم یہ ہے ہمیں اپنے جاب سے محبت ہے، ہمیں اپنی فیملی سے محبت ہے، ہمیں اپنے بچوں سے محبت ہے، فرینڈ سے محبت ہے، اپنے کولیگ سے محبت ہے، اپنے باس سے محبت ہے، کیا اپنے رب سے بھی محبت ہے؟ اگر محبت ہوتی نا تو اسے ناراض نہ کرتے۔ بندہ بچوں کی بات نہیں ٹالتا، نہیں میرے بچے نے کہا ہے مجھے کرنا ہے، محبت ہے نا۔ بیوی کی بات نہیں ٹالتا ہے، اس نے کہا ہے اس سے محبت ہے۔ جو بہت قریبی فرینڈ ہوتا ہے اس کی بات نہیں ٹالتا کہ یار میرے بیسٹ فرینڈ نے کہا ہے۔ اگر تمہیں اللہ سے محبت ہوتی تو کیسے نماز قضا ہو جاتی؟ اللہ سے محبت ہوتی تو کیسے حرام کما لیتے؟ اگر اپنے رب سے محبت ہوتی تو کیسے گناہوں کی طرف جاتے؟ دروازے بند کر کے بے حیائی اور برائی کے کام کیسے کرتے جب معلوم تھا کہ رب دیکھ رہا ہے؟ تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائی، ایسے خالق و مالک جو ایسا تخلیق کار ہے اور جس نے مجھے بھی بنایا آپ کو بھی بنایا، جو آج ہمیں اتنی نعمتیں عطا فرما رہا ہے۔ آج اس ہال کے اندر تقریباً ایسے لوگ بیٹھے ہیں کہ جنہیں اللہ نے کروڑوں سے اچھا رکھا ہے۔ کروڑوں لوگ تڑپتے ہیں اس لائف کو جو میں اور آپ گزار رہے ہیں۔ جس رب نے اتنی اچھی لائف دی ہے، اتنی سکون ہمیں عطا کیا ہے، اتنی پریشانیوں سے بچائے رکھا ہے، پھر بھی اس کی نافرمانی کریں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ میری نعمتیں بڑھتی جاتی، میرے سجدے بھی بڑھتے جاتے، میری عبادتیں بھی بڑھتی جاتی، میرے صدقہ اور خیرات بھی بڑھتے جاتے۔ ہم بڑے عجیب لوگ ہیں، جو نعمتیں عطا کرتا ہے اسی کی نافرمانی بڑھاتے چلے جاتے ہیں۔ تو آئیے آج دعوت اسلامی کا یہ پیغام قبول کیجیے۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ اپنی اصلاح کے لیے بھی آپ دعوت اسلامی کے اجتماعات میں شرکت کیجیے۔ مدنی چینل کی دعوت، اے ذہ نصیب ایک مشورہ تو میرا قبول کر لیجیے کہ اپنے کلینک میں، اپنے ہاسپٹل میں، جہاں جہاں ویٹنگ ایریاز ہیں وہاں مدنی چینل لگا دیجیے۔ آپ کے پاس آنے سے پہلے مریض جو باہر بیٹھا ہے اگر وہ مدنی چینل دیکھتا رہے گا، 1 منٹ بھی دیکھے گا، کیونکہ اس میں کوئی ایڈورٹائزمنٹ نہیں ہے، کوئی میوزک نہیں ہے، کوئی بے پردہ عورت نہیں، صرف اسی طرح کی باتیں ہیں۔
اب اگر وہ اتنی دیر آپ کے پاس آنے سے پہلے کچھ نیکی کی بات سیکھے گا اس کا ثواب بھی آپ کو ملے گا. تو یہ کم از کم آپ یہ, اور جب آپ کے پاس مریض آئے اسے بھی مدنی چینل کی دعوت دیں, انشاءاللہ وہ گناہوں سے بچنے والا بن جائے گا, اس کی نیکیاں بھی آپ کو ملیں گی. اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی اپنی سچی محبت عطا فرمائے. اے کاش ہم رب سے سچی محبت کرنے والے بن جائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے فرما برداروں میں شامل ہو جائیں. میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا, میں تو جاتا مجھے سرکار نے جانے نہ دیا.